अस्सलाम वालेकुम। दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अकाल बिन मोहम्मद एक जलीलुल कदर सहाबी रसूल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में एक नहायत अहम और सबक आमूज़ वाक़या पेश आया जो तारीख़ इस्लाम में महफूज है। हज़रत सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने एक ख़ास सिफ़त अता की थी कि वो ग़ुलामों को आज़ाद कराना पसंद करते थे। इस्लाम से पहले अरब में ये रवाज आम था कि लोग मामूली बातों पर गुलामों और बांदियों को जुल्म का निशाना बनाते थे, लेकिन सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल उन पर रहम खाता और अपना माल खर्च करके गुलामों को आज़ाद कराते। रवायत में आता है कि आपने हज़ारों गुलामों को आज़ाद किया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ईमान ले आए। आपने इस्लाम कबूल करने के बाद भी गुलाम आज़ाद करने का सिलसिला जारी रखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने ये काम इसलिए किया ताकि अल्लाह के यहाँ मेरी मग़फ़िरत हो और मेरा शुमार नेक लोगों में हो। एक बार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में गुलाम आज़ाद करने की फजीलत बयान फरमाई। उस वक्त हज़रत सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई गुलाम आज़ाद किए, तो क्या अल्लाह ताला उनको मेरी बख्शिश का ज़रिया बनाएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐसा आसा जो शख्स किसी गुलाम को अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके हर अज़ू के बदले उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। ये सुनकर हज़रत सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में गुलामों को आज़ाद करने का जज्बा और बढ़ गया और आपने मज़ीद गुलाम आज़ाद किए। ज़माना जाहलियत में अरब का एक बड़ा ज़ालमाना रवाज था कि बेटी को आर और ज़िल्लत समझकर जिंदा दफन कर दिया जाता। बाज़ ख़ानदान ऐसे भी थे जिनके यहाँ ये रवाज आम था। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला बनी तमीम के सरदारों में शुमार होते थे। वो बड़े सखी और नरम दिल इंसान थे। जब भी उन्हें ये खबर मिलती कि कोई शख्स अपनी नौमौलूद बच्ची को जिंदा दफन करने वाला है तो वो उसके पास जाते और उसे कहते, ये मासूम जान इस जुर्म में कत्ल की जा रही है। अगर तुझे गुर्बत का खौफ है तो मैं उसकी परवरिश का खर्च उठाता हूँ, और अगर तुम्हें ख़ानदान में शर्म महसूस होती है तो बच्ची मुझे दे दो, मैं उसकी कफालत करूँगा। यूँ वो बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचा लेते। जब हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए और मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात पूछनी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, पूछो। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जाहलियत में हमने जो नेकियां की हैं उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा, क्या हमें उसका भी अजर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सासा तू बता तूने क्या नेकी की? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए थे और मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। उसको जाकर मैंने बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये तो चरते चरते यहाँ आए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया, चंद खजूरें भी आ गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैं पानी पीने लगा और साथ साथ खजूरें भी खाने लगा कि उसी वक्त एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो वो बूढ़ा शख्स पूछने लगा कि बताओ बेटी आई कि बेटा? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैंने पूछा बेटी हुई तो क्या करोगे? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि अगर बेटा हुआ तो हमारे कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी हुई तो मैं अभी उसे यहीं पर दफन कर दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी और इसी वक्त इस बेटी को दफन करूंगा। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया और मैंने उससे कहा
پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس شخص نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں میں اس بیٹی کو دفن کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس بیٹی کو دفن نہ کرو، اس بیٹی کو مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اگر میں بچی تمہیں دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم میرے 2 اونٹ رکھ لو اور بچی مجھے دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی ہمیں دے دو۔ حضرت سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی اور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دے دیا، وہ کنیز اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کرنے کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے اور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا اور داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا۔ سبسکرائب۔ جب فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے نیک اور پاک لڑکی حضرت آسیہ کو چن لیا۔ حضرت آسیہ کے والدین نے فرعون کی پیشکش ٹھکرا دی، لیکن فرعون نے دھمکی دے کر زبردستی شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آسیہ کو فرعون کی برائی سے محفوظ رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی فرعون نامرد ہو گیا اور زندگی بھر حضرت آسیہ کے قریب نہ آ سکا۔ حضرت آسیہ اپنی پاکیزگی پر قائم رہے اور اللہ کی طرف ایمان لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندی میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ صندوق محل کے کنارے آ گیا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دل سے ان سے محبت کرنے لگی اور فرعون سے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مت مارو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کی محبت اور حفاظت میں پلے بڑھے۔ حضرت آسیہ نے ایمان پر ثابت قدم رہ کر مومن عورتوں کے لیے مثال قائم کی۔ فرعون نے انہیں سخت عذاب دیا مگر ثابت قدم رہیں اور شہید ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے مومن عورتوں کے لیے مثال کے طور پر کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ 2 شنبہ کا دن اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سادہ مگر بابرکت مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی، جناب عبد المناف طواف کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زبردست دھماکے کی آواز سنائی دی جس سے میں گھبرا گئی۔ اسی لمحے ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنے پر میرے سینے پر لگا دیا اور میرا خوف جاتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک سفید مشروب موجود ہے اور میں نے اسے دودھ سمجھا۔ میں پیاسی تھی، اسے لیا اور پی لیا۔ اس کے بعد مجھ سے ایک نور بلند ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دراز قد اور نہایت حسین و جمیل خواتین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ انہیں میری حالت کا علم کیسے ہو گیا۔ اسی دوران مجھے ولادت کی تکلیف کا احساس ہوا اور ان 2 عورتوں نے ایک سفید ریشمی چادر میرے سامنے پھیلا دی اور مجھے آواز آئی
کہ ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پرندوں کی ایک ٹولی کو دیکھا جو میرے مکان کی چھت پر بیٹھ گئی، اور ان کی چونچیں سبز زمرد کی اور ان کے پر یاقوت کے بنے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، میں نے مشرق اور مغرب کا مشاہدہ کیا اور 3 جھنڈے نصب دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ پھر ایک عورت نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھا۔ اسی لمحے نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے دعا اور التجا کر رہے ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ان خواتین نے مجھے بتایا کہ ہم حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ اور جنت کی حوریں ہیں۔ اور پھر اسی وقت ایک آواز آئی کہ آج سے بیت اللہ کو عظمت ملی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل یہ خانہ کعبہ امت محمدیہ کا قبلہ قرار پائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے 3 آدمی دیکھے جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کی تشتری اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشمی کپڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک ایسی انگوٹھی نکالی گئی جس کی چمک سے آنکھیں چندیا گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹا گیا۔ اس کے بعد صدا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ تمام مخلوقات آپ کے اسم مبارک، صورت مبارک اور نعت مبارک سے واقف ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وقت میرا دل دھڑکنے لگا، مگر کچھ دیر بعد وہ میرے بچے کو واپس لے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری گود میں ڈال دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے لختے جگر کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت خازن جنت حضرت رضوان آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ دیا اور بار بار چومنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں تیزی سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارک ہو، پیغمبری کا کوئی ایسا علم نہیں جو آپ کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم میں سب پیغمبروں سے افضل ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی فتح کی کنجیاں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کی 3 چابیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ اسی وقت منادی کرنے والے نے آواز لگائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت، منافع اور نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے غائب ہو گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے لختے جگر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خالص کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔ ان تمام واقعات اور مشاہدات کو دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک باندی کو اپنے سسر محترم حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ باندی نے جا کر عرض کیا کہ آپ کے ہاں ایک نہایت حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا ہے، تشریف لا کر دیکھ لیجئے۔ جب حضرت عبد المطلب سیدہ آمنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام واقعات سنائے جو وقت ولادت رونما ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئے اور جو آپ کے نام کے بارے میں حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی اور شکر بجا لائے۔ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ دجال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جنت اور جہنم ساتھ رکھے گا۔ اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ وہ زمین کو جب حکم دے گا تو سبزہ اگائے گا اور آسمان کو بارش برسانے کا کہے گا تو بارش برسنے لگے گی۔ وہ ایک نوجوان شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے عزم سے آزمائش کے طور پر اندھا، لنگڑا، بھوکا اور کمزور شخص کو وہ اپنے پیچھے لگنے پر دنیاوی فائدے دے گا۔ جو لوگ ہوں گے اس کے ظاہری معجزات دیکھ کر دھوکہ کھائیں گے اور کمزور ایمان والے کہیں گے کہ یہ ہمارا خدا ہے، جبکہ مومن پہچان لیں گے کہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ اور دجال کی بیعت کرنے والے زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 یہودی اصفہان کے سفید شال اوڑھ کر دجال کے پیچھے ہوں گے، منافقین اور کمزور ایمان والے مسلمان۔ اور جو لوگ دنیا کے لالچ میں ہوں گے وہ دجال کے کھانے پینے اور دنیاوی آسائش کے لیے اس کی بیعت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے عورتیں زیادہ متاثر ہوں گی، یہاں تک کہ مرد اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو زنجیروں میں باندھیں گے کہ وہ دجال کے پیچھے نہ جائیں۔ ان میں دیہاتی اور جاہل لوگ زیادہ ہوں گے جو دین سے دور ہوں گے اور دنیاوی لالچ پر چلنے والے لوگ اس کے ساتھی بنیں گے۔ دجالی فتنے سے وہ انسان بچے گا جو سورہ کہف کی 10 آیات یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو انسان ایمان پر مضبوط اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا اور جو مدینہ اور مکہ میں ہوگا، کیونکہ دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دجالی فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا جسے مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں اتنی باتیں بتاتا ہوں جتنی کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی جبکہ دوسری آنکھ پھوٹی ہوئی اور بیکار ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں گھومے گا اور اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے گدھے کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ عجیب و غریب خلقت والا ہوگا۔ یہ گدھا سفید ہوگا، اس کی جسامت بہت بڑی ہوگی، اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ ہوگا۔ یہ غیر معمولی کان اور جسامت اس بات کی علامت ہے کہ دجال کی سواری عام سواری نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور دجال کا گدھا اتنا تیز ہوگا کہ ایک قدم میں بہت بڑی زمین طے کرے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر تیز رفتار ہے۔ وہ دنیا کے شہروں اور بستیوں میں بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم کی مانند 2 چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی آگ جنت ہوگی، یعنی وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ ایک ہاتھ میں آسائشیں اور باغات دکھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں عذاب اور آگ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کا امتحان ہوگا۔ کمزور ایمان والے دجال کے فریب میں آ جائیں گے، لیکن مومن پہچان لیں گے کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ دجال ایک خوفناک فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ ہوگا۔ یہ سواری غیر معمولی اور تیز رفتار ہوگی۔ دجال کے ہاتھ میں جنت اور جہنم جیسی نشانیاں ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ ہوگا، اور اہل ایمان اس فتنے کو پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کریں گے۔ سبسکرائب۔ ربیع الاول کا مہینہ 2 شنبہ کا دن اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سادہ مگر
बाबरकत मकान में अजली सादतों और अबदी मुसरतों का नूर चमका। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त घर में अकेली थी। जनाब अब्दुल मनाफ तवाफ के लिए गए हुए थे कि अचानक एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनाई थी, जिससे मैं घबरा गई। उसी लम्हे एक परिंदा आया और उसने अपने पर मेरे सीने पर लगा दिया और मेरा खौफ जाता रहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि मेरे सामने एक सफ़ेद मशरूब मौजूद है और मैंने उसे दूध समझा। मैं प्यासी थी, उसे लिया और पी लिया। उसके बाद मुझसे एक नूर बुलंद हुआ। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने दराज कद और नहायत हसीन जमील ख़वातीन को अपने कमरे में दाखिल होते देखा और मुझे उस वक्त हैरत हुई कि उन्हें मेरी हालत का इल्म कैसे हो गया। उसी दौरान मुझे विलादत की तकलीफ़ का एहसास हुआ और उन दो औरतों ने एक सफ़ेद रेशमी चादर मेरे सामने फैला दी और मुझे आवाज़ आई कि इनको लोगों की नज़रों से छुपा कर रखो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने परिंदों की एक टोली को देखा जो मेरे मकान की छत पर बैठ गई और उनकी चोंचें सब्ज़ ज़मुर्द की और उनके पर याकूत के बने हुए थे। आप फरमाती हैं फिर अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से पर्दा उठा दिया। मैंने मशरिक़ और मगरिब का मुशाहिदा किया और 3 झंडे नस्ब देखे, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक काबा की छत पर। फिर एक औरत ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बिस्मिल्लाह पढ़ा। उसी लम्हे नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं और अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाए हुए हैं, जैसे दुआ और इल्तिजा कर रहे हों। हज़रत आमना फरमाती हैं कि उसके बाद उन ख़वातीन ने मुझे बताया कि हम हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी और हज़रत मरियम बिनते इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा और जन्नत की हूरें हैं। और फिर उसी वक्त एक आवाज़ आई कि आज से बैतुल्लाह को अज़मत मिली है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफ़ीक़ ये खाना काबा उम्मत मुहम्मदिया का किबला करार पाएगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फिर मैंने 3 आदमी देखे जिनके चेहरे आफताब की तरह रोशन थे। एक के हाथ में चांदी का लोटा था और दूसरे के हाथ में सोने की तश्तरी और तीसरे के हाथ में सफ़ेद रेशमी कपड़ा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब उस कपड़े को खोला गया तो उसमें से एक ऐसी अंगूठी निकाली गई जिसकी चमक से आंखें चुंधिया गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर लगाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेटा गया। उसके बाद सदा आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब में ले जाओ और समुद्रों की सैर कराओ, ताकि तमाम मखलूक़ात आपके इसमें मुबारक, सूरत मुबारक और नात मुबारक से वाकिफ़ हो जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर वो फरिश्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए और मेरी आंखों से ओझल हो गए। उस वक्त मेरा दिल धड़कने लगा, मगर कुछ देर बाद वो मेरे बच्चे को वापस ले आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी गोद में डाल दिया। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे लखते जिगर का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। हज़रत आमना फरमाती हैं कि उसी वक्त खाज़ने जन्नत हज़रत रिजवान आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर मुंह रख दिया और बार बार चूमने लगे। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में तेज़ी से कुछ बातें करने लगे। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझे समझ ना आई। उसके बाद आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और कहने लगे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुबारक हो। पैगम्बरी का कोई ऐसा इल्म नहीं जो आपको अता ना किया गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म में सब पैगम्बरों से अफजल हैं। आपके हाथ में अल्लाह ताला की फ़तह की कुंजियाँ हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का डर या खौफ नहीं होना चाहिए। हज़रत आमना फरमाती हैं कि फिर मैंने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग की 3 चाबियाँ अपने हाथों में थाम ली। उसी वक्त मनाती करने वाले ने आवाज़ लगाई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत, मुनाफे और नबूवत की चाबियों पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद वो फरिश्ते गायब हो गए और मेरी नज़रों से ओझल हो गए।
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے اپنے لگتے جگر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خالص کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔ ان تمام واقعات اور مشاہدات کو دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ایک باندی کو اپنے سسر محترم حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ باندی نے جا کر عرض کیا کہ آپ کے ہاں ایک نہایت حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا ہے، تشریف لا کر دیکھ لیجئے۔ جب حضرت عبد المطلب سیدہ آمنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام واقعات سنائے جو وقت ولادت رونما ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئے، اور جو آپ کے نام کے بارے میں حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی اور شکر بجا لائے۔ سبسکرائب